پاس ہے جس کے ذریعے سے جنسی جذبے کی تکمیل ہوتی ہے، اور اگر یہ جذبہ آزاد چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اولاد کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے، معاشرے کو ذمہ دار افراد نہیں مل پاتے جو کہ معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی صفات میں شرم و حیا کی حفاظت کو قرآن نے ذکر کیا۔ یہاں ایک بات نوٹ فرمائیے کہ کنیزوں کا ذکر آیا ہے، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، یہ جو ان کی کنیزیں ہیں اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، سر دست نکاح کا بندھن ہی جائز راستہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ غلاموں اور کنیزوں کا مسئلہ جو ہے یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، اس کو نوٹ فرمائیے۔ جنگی حالات ہو گئے تو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اس میں اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے شریعت نے کچھ تعلیمات دی اور بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں، اس کو نوٹ فرمائیے۔ جنگی قیدیوں کی کوئی نہ کوئی حیثیت متعین کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ کنیز اور غلاموں کے حوالے سے احکامات دیے گئے، ورنہ کسی آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت حرام ہے ہمارے دین۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ جو میدان جنگ میں ہاتھ آئیں انہی کے لیے غلام یا کنیز بنائے جانے کا آپشن ہے، یہ نہیں کہ پوری آبادی کو غلام اور کنیز بنا لیا جائے، قطعاً نہیں۔ پھر جو ہاتھ آئے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ احسان کر کے چھوڑ سکتے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اسلامی حکومت کی اتھارٹی کے تحت جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ان کی اتھارٹی کے تحت ان کو قتال کرنے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ جن کے پاس غلام اور کنیز ہوں ان کو احکامات بھی دیے گئے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، یہ ملازم کے لیے نہیں ہے، کنیز کے لیے، غلام کے لیے۔ جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری 2 وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے زیر تحت یعنی غلام اور کنیز، اتنی تاکید کی گئی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے کنیزوں کے حوالے سے، تو جو مالک ہیں وہ کنیزوں سے چاہیں تو تعلق قائم کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے، لیکن اگر مالک کی اجازت سے ایک کنیز کہیں اور نکاح کر لے، وہاں اس کو نکاح کرنا ہوگا، تو اب یہ مالک اس کنیز سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ کسی مالک کے ہاں جو کنیز تھی اس سے اولاد ہو گئی، اب وہ اولاد دوسری جو اس کی آزاد عورت سے نکاح ہوا اور اس سے اولاد اس کے برابر ہے، اب اس کنیز کو کہیں نہیں ڈال سکتا، یہ کہیں فروغ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیمات ہیں۔ مزید نوٹ کیجئے کہ شریعت نے یہ عارضی طور پر احکامات دیے تھے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، اتنے سارے لوگ آگے کیا کریں، تو ان کو سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اور ان کی ضروریات کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ بہت سارے قیدی آئیں، ان کو جیلوں میں رکھا جائے، ان کو کھانا بھی دیا جائے اور لباس بھی دیا جائے اور ان کی حفاظت بھی کی جائے، اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ان کو سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ پھر ہر کنیز کو ایک ایک مرد کی سپورٹ مل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ عورتیں آزاد گھومیں مارکیٹ میں اور بدکاری کا دورہ ہو جائے معاشرے میں۔ جیسے رشیا برباد ہوا تھا تو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ سے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، دیگر علاقوں میں عورتیں گئیں اور جو بدکاری عام ہوئی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ایک کنیز کو، ایک ایک عورت کو سپورٹ مل جائے ایک مرد کی۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے حالات جنگ میں پیدا ہو جانے والے ان حالات کو ٹیکل کرنے کے لیے عارضی حل دیا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے پر ثواب بیان کیا۔ کئی گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کے کفارات میں غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس دور میں ہی غلامی ختم ہو گئی، خلفائے راشدین کے دور میں۔ اسلام نے اس عارضی مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے تعلیمات دی ہیں، نہ کہ اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اگر معاذ اللہ پروموٹ کیا ہوتا تو آج مسلم دنیا میں کئی غلام اور کنیز ہوتے، کہیں نہیں۔ تو عارضی مسئلہ ہے۔ ہاں مستقبل میں جنگیں ہونے والی ہیں، احادیث میں ذکر ہے، تو اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے گا تو ان تعلیمات کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ ادروائز ایک ہی راستہ ہے نکاح کا جائز بندھن، جس کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت سے تعلق قائم کر کے جائز طریقے پر وہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، اس لیے ضروری ہیں کہ بعض لوگ ان پر اعتراضات کرتے ہیں، تفاصیل سامنے نہیں ہوتی تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت کا ذکر آیا، والذین هم لفروجہم حافظون،
اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی بیویاں یا وہ جو ان کی کنیزیں ہیں، فانہم غیر ملومین، بے شک ان پر اس بارے میں کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلک، بس جو اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ پانچویں اور چھٹی صفت آ رہی ہے، اور بہت بنیادی صفات ہیں ایک بندہ مومن کے لیے۔ فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہی دو صفات ہے کہ جس سے کسی انسان کے کردار کا ہم ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ وہ کتنا صاحب کردار آدمی ہے، کتنا کردار اس کا عمدہ ہے۔ انہی حالات میں کہ جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جب کوئی امانت کا معاملہ آتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا صاحب کردار اور کتنا صاحب ایمان ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ امانت بڑا وسیع مفہوم ہے، چند روپوں کے رکھوائے جانے سے لے کر کوئی منصب کسی کے پاس، کوئی ذمہ داری کسی کے پاس، کسی کی رعایا ہے، کسی کی اولاد ہے، یہ سب کچھ امانت میں داخل ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ایمان کی نفی، جو اپنی امانت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ برائی کتنی عام ہے آج ہمارے معاشرے، یہ بنیادی صفات ہے بندہ مومن کی، اس کے بغیر اس کی کردار کی تعمیر ہی شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ وعدہم راعون، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ وعدہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اس کی اطاعت کا، وعدے بندوں سے بھی ہوتے ہیں، کچھ ان رائٹنگ ہوتے ہیں بزنس ایگریمنٹس جیسا کہ، کچھ امپلائیڈ ہیں، ماں باپ اولاد کی پرورش کریں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ امپلائیڈ ایگریمنٹ ہے۔ پڑوسی کا لحاظ رکھے گا، تو یہ بندوں سے بھی معاہدات ہیں۔ کچھ اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ آئندہ یہ نافرمانی کا کام نہیں کروں گا، اللہ آئندہ یہ نیکی کا کام انشاءاللہ کروں گا۔ تو یہ سارے وعدے، بندہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ بیہقی شریف میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ہے بنیادی صفات۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 2 سے یہ صفات شروع ہوئی تھی، نماز کا ذکر تھا، اب آیت نمبر 9 میں پھر نماز کا ذکر آ گیا، لیکن فرمایا کہ یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جب دل چاہا کچھ ادا کر لیں، کچھ نہیں، پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں، آداب کے ساتھ۔ پھر مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ہے حفاظت نماز۔ یہ صفات جب مکمل ہوئی تو فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اندازہ کیجئے اللہ کہہ رہے ہیں وارث ہیں جنت کے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جو یہ صفات اختیار کریں گے ان کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان صفات کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہی صفات بیان ہوئی ہیں سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 35 تک۔ اس کے بعد اب پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر آ رہا ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 5 کی روشنی میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اللہ نے خاص اہتمام سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرا دیا۔ مراد ہے کہ رحم مادر، یوٹرس، جو کہ بیک مسل سے سپورٹڈ ہوتا ہے۔ بظاہر عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، لیکن یہاں فرمایا کہ مضبوط جگہ میں اس یوٹرس کو، رحم مادر کو بیک مسلز کے ذریعے سے اللہ نے سپورٹ دے کر مضبوط کیا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ یعنی بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں۔
فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں